فطرانہ بھی دینا ہے. گرامی قدر حضرات, فطرانہ بھی ہم نے ادا کرنا. یہ فطرانہ دراصل ہے کیا, اس کی لاجک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ روزے رکھتا ہے تو اس روزے کے اندر جو کمی کوتاہی اور لغزش ہو جاتی ہے فضول گوئی کی صورت میں, کوئی چھوٹی موٹی ایسی لغزش ہو گئی, لیٹ ہو گیا کسی معاملے میں, فرمایا یہ جتنی اس کے اندر کمی آ گئی تھی, فرمایا وہ کمی پوری کرنے کے لیے فطرانہ ہوتا ہے تاکہ تیرے روزے کے ثواب کو برابر کر دیا جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ پہلی بات. دوسری بات یہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی حدیث شریف ہے, فرمایا یہ جو فطرانہ ہوتا ہے یہ مسکینوں کا کھانا ہوتا ہے, یہ فطرانہ غریبوں کی عید ہوتی ہے. آسان کر کے میں نے عرض کر دیا آپ کو. یہ دو وجہ سے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے. اچھا یہ کرنا کتنا ادا ہے یہ بھی سن لیجئے. بہترین اور افضل یہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق فطرانہ دیا جائے, یہ بہترین اور افضل ہے. کیا مطلب؟ ایک بندے ہوتے ہیں کروڑ پتی, ٹھیک ہے جی, دوسرے ہوتے ہیں لکھاں پتی, تیسرے ہوتے ہیں ہزاراں پتی, اور چوتھا طبقہ ہوتا ہے جو روزانہ کما کے کھاتا ہے, سبحان اللہ, بس لوڑ دی تھوڑ نہیں اور کام ہو رہا ہے. یہ چار طبقے ہوتے ہیں. جو سب سے اوپر والا طبقہ ہے امیر کبیر, ان کو چاہیے اپنا جب فطرانہ ادا کریں تو وہ کشمش, جس کو ہم اپنی بولی میں سوگی کہتے ہیں, سوگی دیکھی نا سوگی ہیں, یہ اس کے ذریعے سے ادا کرے. اور اس کی قیمت اس وقت جو چل رہی ہے اچھے والے کی وہ تقریباً 12,000 روپیہ ہے. میں قیمت بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ اپنا فطرانہ 12,000 روپیہ ادا کرے اپنی حیثیت کے مطابق. جو اس سے نچلے درجے والا ہے اس کو چاہیے وہ جب اپنا فطرانہ ادا کرے تو وہ کھجوروں سے یا اس کی قیمت سے فطرانہ ادا کرے. کھجوریں اچھے والی ہوں اور ان کی قیمت کے مطابق میں آپ کو قیمت بتا دیتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کم و بیش وہ 6,000 روپیہ بنتا ہے. وہ اپنا فطرانہ جب ادا کرے تو اس کو چاہیے 6,000 روپیہ فی کس اپنا فطرانہ ادا کرے. یہ دوسرا بندہ ہے. تیسرا بندہ جو جس کے پاس ہزاروں روپے ہیں, ماشاءاللہ ٹھیک ہے, فرمایا وہ بندہ جب اپنا فطرانہ ادا کرے تو وہ جو سے ادا کرے, جو دینا نا جو اس کے ساتھ, اور اس کی قیمت مارکیٹ میں جو چل رہی ہے وہ تقریباً کوئی لگ بھگ 700-800 روپے کے قریب, اچھے جو شاید 1,000 روپے کے قریب ہوں گے, یہ مارکیٹ کے حساب سے, اور کچھ زیادہ ہی دینا چاہیے. وہ اپنا فطرانہ جو یا اس کی قیمت سے ادا کرے. جو اس سے نچلے طبقے والا ہے, بس روز کما کے کھانے والا ہے, بس وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ٹھیک ہے, مانگنا نہیں پڑتا کسی سے, اس کے نصاب پورا ہے, اپنی ضروریات کی چیزیں ہیں. وہ بندہ جب فطرانہ ادا کرے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ گندم یا اس کا آٹا, سمجھ آئی, اس کے برابر اپنا یا اس کی قیمت وہ فطرانہ ادا کرے. اور وہ کتنا, قیمت کے اعتبار سے کتنا بنتا ہے, 350 روپے بھی, اگر کہیں ریٹ زیادہ ہوگا 400 بھی ہو سکتا ہے. یہ مارکیٹ کی قیمت 340 روپے بتا رہے ہیں کہ یہاں ریٹ چل رہا ہے. یہ 2.5 کلو آٹا ہوتا ہے, 2.5 کلو کے حساب سے آپ نے دینا ہے. تو یہ 4 طبقے, افضل یہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق دیا جائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, توجہ ہے, سنا دوں آپ کو مزے والی مسکراہٹ والی بات, اور وہ یہ ہے جو بندہ پراڈو پہ آتا ہے, لینڈ کروزر پہ آتا ہے, وہ بندہ بھی 340 روپے فطرانہ دے رہا ہے, اور جو بندہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے وہ بھی 340 دے رہا ہے. بلکہ کئی بندے چنچی پہ آتے ہیں, بلکہ کئی بندے وہ چاند گاڑی جنہوں کھوتا ریڑیا پکانے ہیں اس پر بیٹھ کے آتے ہیں, وہ بھی 340. اللہ کے بندے کو فرق ہی نہیں ہے. کہتا فرق تے ہے, تو میں نے کہا کر, اپنی حیثیت کے مطابق فطرانہ دیا کرو یار. باقی ہر معاملے میں اپنی حیثیت دیکھتے ہیں. علاج کرواتا ہے نا تو جہاں غریب کرواتا وہاں نہیں کرواتا, کہہ رہا نہیں میری حیثیت اور ہے. بچے پڑھاتا ہے نا تو جہاں غریب کے پڑھتے وہاں نہیں, کہہ رہا میری حیثیت اور ہے. کپڑے لیتا ہے نا جہاں سے غریب لیتا کہتا میری حیثیت اور ہے. او بھائی ہر چیز کے لیے تیری حیثیت اور ہے, فطرانے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے. یہ پہلے 2 حدیثیں سنائیں, اب اس کی افضل ہونا یہ بتلایا, اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے. اور تیسری بات بھی سماعت فرما لیجئے, اس کا ٹائم کون سا ہوتا ہے فطرانہ ادا کرنے کا. ادھر دیکھیں,
جب عید والے دن سورج نکلتا ہے، عید والے دن جب سورج نکلتا ہے تب سے لے کر عید کی جماعت ہونے تک، یہ جو بیچ میں 2 گھنٹے ہوں 3 گھنٹے ہوں، یہ ٹائم ہے جس میں آپ نے فطرانہ دیں تو یہ افضل ٹائم ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ رمضان شریف میں دے تو تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اب ہمارے علماء کہتے ہیں افضل کا ثواب لینا ہو تو آپ مہربانی کر کے نا زیادہ کی نیت کر لیں، کچھ رمضان شریف میں دے دیں تاکہ کوئی غریب اپنے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ لے آئے، اور عید والے دن بھی کچھ نہ کچھ ادا کر دیا کریں تاکہ آج بھی اس کی جیب میں کچھ آ جائے۔ فطرانہ ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں، 2-3 میں آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فطرانہ دینے کا ٹائم ہے اور یہ افضل ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، اور اپنے تمام بچوں کی طرف سے بھی اس کو چاہیے کہ فطرانہ دے دیا کرے۔ یہ اتنا زیادہ نہیں ہے قیمت، یہ غریب بندہ، امیر کو تو پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں نا، اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کیا کرے، یہ واجب ہوتا ہے، اور اس کا وجوب ساری زندگی دور نہیں ہوتا۔ اگر بھول جائے تو زندگی میں جب یاد آئے فطرانہ دینا واجب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان اور عید کا دن ٹپ گیا تو انہوں میں چیتا بھول گیا تھے چھڈو پڑے نہیں، دیو، یہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ فطرانہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ دعوت اسلامی کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے محلے کے غرباء اور رشتہ دار، ہاں کو رشتہ دار ہو سب سے پہلے اس کو ڈھونڈیے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جو اپنے کسی رشتہ دار کو کوئی بھی خیرات کا چیز دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا پہلا ثواب اس چیز کا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کیا، اور دوسرا اس چیز کا کہ اپنے رشتہ دار کو دیا ہے۔ رشتہ دار صلہ رحمی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، تو ضرور اس کو ادا کیجئے۔